جی السلام علیکم تمام ٹیم کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص آج کے ہمارے جتنے بھی گیسٹ ابھی تک آ گئے ہیں، مزید انشاءاللہ آئیں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ ہم ایکورا اور اوپیو کو آج ہماری یوں سمجھ لیجئے کہ 3rd اینیورسری بھی ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ جس طرح لوگوں کا کانفیڈنس ہم پہ بہتر ہو رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ان کے امپیکٹس جو کہ پلیٹ فارم تھا سیلز کا اور مارکیٹنگ کا، تو اب ایکورا کامران بھائی کے تعاون سے ہی اور ان کے بالخصوص والد صاحب کے ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھ کے تو وہ آگے چل رہا ہے، اور آنے والے سالوں میں میری جو ٹیم ہے یا ہماری جو مارکیٹ کی ساری کلائنٹیج ہے اس کو لے کے ہم جو ہے وہ اس کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوششیں جاری رکھیں گے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم کنزیومر کی نیڈز اور ماحول کے حساب سے جو ہے وہ خوشبوئیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جی کامران بھائی آپ کچھ بتائیں۔ جیسے کاشف بھائی نے کہا کہ ہمارا جو اوپیو اور ایکورا کا ریلیشن شپ ہے اس کو تقریباً 30 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ فنکشن ہم ہر سال کرتے ہیں اپنے تمام ڈسٹریبیوٹرز اور سیلز ٹیمز جو ہیں ہماری، اور جو اچھے کسٹمرز ہیں ان کو ہم یہاں دعوت دیتے ہیں، اور ہم ایک چھوٹا سا گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ آنے والے سالوں میں بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں، ہماری سیلز، ہماری گروتھ اب تمام ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ بڑھتی جائیں، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں تمام کا فائدہ ہو، سب کا ایک ساتھ فائدہ ہو۔ تو آج کے دن ہم کچھ نئی پروڈکٹس لانچ کرنے جا رہے ہیں، وہ وہاں پہ ڈسپلیڈ ہیں۔ تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی سیٹ سے اٹھ کے وہاں جائیں اور پروڈکٹس کو ایویلیویٹ کریں، دیکھیں ان کو پسند آئے گی۔ ہم نے جو نئے پروڈکٹس دیے ہیں، ہم نے اپنے اوپیو کے حوالے سے اور ایکورا کے دونوں کے حوالے سے وہ انتہائی محنت اور بہت لمبی R&D کے بعد بنائے ہیں۔ یہ جو لانچز آ رہی ہیں یہ کافی عرصے بعد آ رہی ہیں۔ اوپیو کے اندر میرا خیال ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر کوئی نئی لانچ آئی نہیں تھی پرفیوم کے حوالے سے، اور میرا حال 1.5 سال سے تو میں ویسے ہی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی کسٹمرز کی طرف سے، کاشف بھائی کی طرف سے کافی اصرار تھا کہ جی پروڈکٹ دیں، جلدی دیں، لیکن یہ کہ ہم نے محنت سے اور ہم نے تسلی کے ساتھ پروڈکٹ بنایا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ سب کو انشاءاللہ وہ پروڈکٹس پسند آئیں گے اور وہ اچھا پرفارم کریں گے آنے والے دنوں میں۔ جی سر، میرا سوال کامران صاحب سے ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایونٹ ہر سال ہی ماشاءاللہ بہت سکسیزفل ہوتا ہے، تو نیکسٹ ایئر کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ اسی اسٹریٹجی کو جو ہے وہ کیری کریں گے یا کوئی ڈفرینٹ ٹولز جو ہے وہ استعمال کریں گے؟ دیکھیے بالکل ہمارا ارادہ تو ہے کہ ہم اس کو ہر سال کنٹینیو کریں گے، اور ڈیفینیٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا نیکسٹ ایئر کیسا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جس سپیڈ کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ کام کرتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو کنٹینیو کریں، اور یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی آج ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں جیسے کرتے آئے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اور نئے ٹولز تو ایسے کوئی خاص نہیں ہیں، نئے پروڈکٹس ہیں، وہی ہمارے ٹولز ہیں، اور نئے پروڈکٹس ہم دے رہے ہیں مارکیٹ میں، نئی ڈائریکشنز کی طرف جا رہے ہیں پروڈکٹ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ان کو لے کے آن لائن اسٹریٹجیز بھی تو ہم انشاءاللہ اس میں آن لائن اسٹریٹجیز کے انہوں نے بڑی اچھی ٹپ دی بیچ میں۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ کاشف بھائی کی اپنی ٹیم ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہی ہے وہ آن لائن کے لیے، اور ہم نے بھی آن لائن ٹیم ایک ڈیولپ کی ہے، جو کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک سیگمنٹ تھا یہ آن لائن سیلز والا جو کہ تھوڑا سا ویک تھا ہمارا پچھلے 3 سالوں کے اندر، اس کے اوپر سب سے زیادہ کام ہونے جا رہا ہے اس سال میں۔ تو امید کرتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑے سے انیکسپیرینسڈ ہیں اس کے اندر، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے سال اس فنکشن میں پتہ لگے گا، ہم کچھ اور کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ کوشچن کاشف صاحب سے ہے کہ آپ کی سبھی سیریز اچھی چل رہی ہیں، سکسیزفل ہیں، آپ کی پیشن سیریز میں ابھی آپ نے 4 پروڈکٹس نہیں لانچ کی ہیں اور یہ سکسیزفل سیریز رہی ہے، مجھے اس کے پیچھے فیکٹر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پیشن سیریز اتنی مارکیٹ میں اچھی چل رہی ہے ان ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز میں آپ انسان تو صرف محنت کر سکتا ہے، تو پیشن کو جس طرح مطلب سراہا گیا 2 سال ہی ہوئے ہیں، تو میرے ساتھ مطلب آنریبل کامران صاحب بیٹھے ہیں جو کہ CEO ہیں سوئفٹ ایئر انٹرنیشنل اوپیو برانڈ کے اوپر، ان کی خاصی محنت ہے، تو مطلب ان کی کچھ انپٹ بھی شامل تھی، کچھ یہ ہے میں نے بتایا کہ مارکیٹ کی نروس کو سمجھتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ یار یہاں کی جیسی بوٹلز لوگ لائک کرتے ہیں، جیسی خوشبوئیں لائک کرتے ہیں،
تو اس حساب سے جو ہے وہ ہم نے, اور پھر جو ویژن تھا وہ ویژن تھا یہی تھا کہ جو کہ یو اے ای کے پروڈکٹس آئی کے پلیٹ فارم پہ تھے, تو پھر کیورا بھی ویسے ہی ملتے جلتے, کوئی دکھنے میں ویسے ہوں, کوالٹی میں ویسے ہوں, اور پرائس میں اچھے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ پیشن قدرتی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, پیشن اس میں جو ہے وہ فٹ بیٹھا اور لوگوں کا بہت اچھا اس میں فیڈ بیک رہا. یہی ایک خاص ریزن لگتی ہے. بہرحال مطلب اللہ کا خاص کرم ہے جی اس میں. السلام علیکم کاشف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اچھا سر, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکیورا کی مارکیٹنگ اینڈ سیلز اسٹریٹجی فیوچر میں کیسی دیکھ رہے ہیں آپ, کیسی ہوں گی؟ دیکھیں, مارکیٹنگ اینڈ سیلز اسٹریٹجیز ڈیفینیٹلی جو پچھلا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, ہم نے ابھی تو اسی کے ساتھ ہی ہم چل رہے ہیں, اس کو بھی دن بدن جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کنزیومر تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی ڈورز ہوتے ہیں, جس میں اسپیشلی جو ہے وہ سیلز ٹیم ہوتی ہے ہماری, پھر ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں یا سٹورز ہوتے ہیں, ان سب کو اعتماد میں لے کر اور پھر ہم کنزیومر تک پہنچنا. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہوں, آپ ان تمام کے ساتھ لوئل رہیں. ایون کہ جن سے پروڈکٹس ہم خریدتے ہیں, میں ان سے بھی جو ہے نا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ بھی لوئل ہو کے چلیں, جو چیز ہے جیسی ہے اس کو ہی ایگزیکٹ بتائیں. تو کامران بھائی نے ابھی انپٹ دی کہ جو آن لائن مارکیٹنگ ہے, اس میں چونکہ ویسے ہی ابھی 3 سال ہوئے, تو اب آنے والے سالوں میں آن لائن کو لے کے ہم انشاءاللہ مارکیٹنگ کریں گے. لیکن اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں ہوگا, اس میں ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ لے کے چل رہے ہیں کامران بھائی, کہ اس میں قطعاً ایسا مطلب نہیں ہوگا کہ اس میں ہم جو اپنے ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا جو سٹورز ہیں ان کو جو ہے وہ کوئی ڈی ویلیو کریں, ان کو ایڈ آن کر کے انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایکچولی آن لائن سیلز سے ان کی پرفارمنس بہتر ہوئے گی, بہتر ہو جائے گی. یہ ٹول جو ہے یہ نہ صرف کنزیومر کو ریچ کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا, بلکہ جہاں جہاں ہمارے سٹورز, جن سٹورز پہ ہماری پروڈکٹس رکھی ہوئی ہیں, ان کی بھی پروموشن ہو رہی ہوگی ایک طرح سے. تو مطلب یہ کہ ان کو ہم اپنے پارٹنر کے طور پہ ہمیشہ ساتھ رکھیں گے. ابھی اوپیو اینڈ کیورا نے بلکہ دونوں نے جوائنٹلی پلان بنایا ہوا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اس کے اوپر کام شروع ہوگا. ہم ان سٹورز جو ہیں, جو بڑے مارٹس ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ مطلب ایک باقاعدہ فیبریکیشن کرا کے تو ٹیسٹنگ کیمپین کی طرف انشاءاللہ آ رہے ہیں. جی کوئی اور سوال؟ جی السلام علیکم. میرا سوال کامران صاحب سے ہے کہ اوپیو میں سکسیس رہی ہے باڈی مسٹ کی, تو اس میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا رہی ہے, کتنی رہی ہے, مطلب کہ باڈی مسٹ میں کیا ایسا ہے کہ وہ اتنا سکسیزفل ہو رہا ہے اوپیو میں؟ ہاں, باڈی مسٹ میں باڈی مسٹ میں میں بس ایک انپٹ آپ کو دے دوں کہ باڈی مسٹ میں مطلب مارکیٹ میں تمام طرح کے خیالات موجود ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کچھ لوگ کہتے ہیں باڈی مسٹ میں کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں باڈی مسٹ میں انہوں نے کوئی ایسی چیز ڈال دی جو میں نے پہلی دفعہ سنی ہے کہ کسٹمر ایڈکٹڈ ہو رہے ہیں. آپ بتائیے جی باڈی مسٹ میں کیا ایسی چیز؟ دیکھیے سر, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے جو پروڈکٹ لانچ کیے ہمیں فیلئر بہت کم ملا. الحمدللہ ہمارے سارے پروڈکٹ جو ہیں وہ سکسیزفل رہے ہیں. پہلے پرفیوم سے ہم نے سٹارٹ کیا, اس کے بعد جب باڈی اسپرے لانچ کیا تھا تو باڈی اسپرے کی بھی ہمیں بہت اچھی سیلز ملی تھی, جو کہ آج تک سٹیبل ہے الحمدللہ. اور پھر ہم نے آج سے سال کے اندر ہم نے باڈی مسٹ لانچ کیا. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ باڈی مسٹ کی جو سکسیس ہم نے دیکھی ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر تھی. ایکچولی ہم آؤٹ آف اسٹاک رہے کافی ٹائم, کیونکہ ہم نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ہمارا اتنا والیوم سیل ہو جائے گا. تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک تو R&D, یعنی کہ جو پروڈکٹ ہم نے ڈیولپ کی ہے اس کے اوپر ہم نے محنت بہت کی ہے کہ اس کو ہم نے بنانا کیسا ہے, اس کی فارمولیشن پرفیکٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت ٹائم لگا. دوسرا اس کی جو آپ کہہ لیجئے کہ اوور آل ایستھیٹک تھیم ہے, جو اس کی آرٹ ورکس ہیں, ڈیزائنز ہیں, ٹھیک ہے وہ پرفیوم سے ہی ڈیرائیو ہوئے ہیں, لیکن وہ ایز اٹ از پرنٹ نہیں کیے گئے ہیں. ان کی اگر آپ لیبل کی میکنگ دیکھیں وہ بڑی اسپیشل ہے. وہ ایک عام باڈی میں دیکھنے کو لگتا ہی نہیں ہے, وہ بہت اسپیشل چیز لگتی ہے دیکھنے میں. تو وہ اس کو وہاں تک پہنچنے میں بھی بڑا ٹائم لگا. کئی چیزیں ہم نے کینسل کی, ریجیکٹ کی, کیونکہ وہ ہمیں دیکھنے میں بالکل آرڈنری پروڈکٹ لگ رہا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ جو ہم نہیں بھول سکتے, اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا خاص احسان ہے, تو وہ ہے ہماری سیلز ٹیم ہے, جو کہ جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ مطلب ہمارے بازو ہیں, مطلب ان کی محنت شامل ہوتی ہے تو پروڈکٹ آگے جا کے سکسیزفل ہوتی ہے. تو اٹس اے ٹیم ایفرٹ. یہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے نہیں, بہت سارے فیکٹرز ملا کے.
آئی اینڈ کے امپیکس کو 15 سال سے آئی اینڈ کے مارکیٹ میں ہے، تو آپ کو اکیورا کا خیال کیسے آیا کہ اکیورا ایک پائونیئر میڈ ان پاکستان برانڈ ہے کہ ہم خیال تو ہمیں تو یار ہاں آپ کا سوال ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ جب ایک بندہ سیلز کا مطلب مارکیٹنگ کا سیلز کا ایک پورا نیٹ ورک لے کے چل رہا ہو تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ کی طرف فوکس نہیں کر پاتا. تو مطلب جو برانڈز ہم لوگ کر رہے تھے اس میں کچھ چیزیں مطلب ایسی تھیں کہ اب بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کچھ برانڈز ایسے ہیں جو بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو ہے وہ کام اس درجہ کا نہیں ہے، ہماری پوزیشن زیادہ بہتر ہے. تو ایک تو اس چیز نے جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب ہمیں اس طرف مولڈ کیا کہ یار کیوں نہ ہم اپنا ہی پروڈکٹ. دوسرا پھر جب بہت سی چیزیں پاکستان میں ہم لوگ بنتے دیکھ رہے تھے تو ہم نے کہا یار کہ اگر ہم ایک اچھے پرفیومر کو شروع سے سسٹم کو پرفیوم والے کو لے کے چل رہے ہیں تو وائی ناٹ کہ ہم ہی جو ہے وہ مطلب ایک اچھا برانڈ جو ہے وہ لے کے آئیں. اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پھر اکیورا کا مطلب ہمیں خیال آیا کہ اکیورا کو جو ہے وہ ہم لانچ کرتے ہیں اور ڈے فرسٹ سے ہی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ او پی او اینڈ اکیورا کا یہاں پہ ویژن جوائنٹ ہو جاتا ہے. میری اکثر بات ہوتی ہے میں لوگوں سے جو یوسف صاحب ہیں کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ سیکنڈ جنریشن ہے اس کام میں، تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ جنرلی شروع میں بات کرتے ہیں جی کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے، تو مجھے ان کا لفظ نہیں پوچھتا، وہ کہتے ہیں کہ یار کسی نے لینا ہے تو لے لے اور یہ ہے میڈ ان پاکستان ہی. تو مطلب ہم اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ میڈ ان پاکستان اور اے گڈ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ، تو اسی سے یہ خیال آیا اور مطلب الحمدللہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے، لوگوں کا فیڈ بیک بھی اچھا ہے. تو یہی ریزن تھی جس کو سٹارٹ کرنا. لاسٹ کویشچن ہے کامران صاحب سے. آپ نے بتایا کہ سیکنڈ جنریشن ہے آپ کی اس پرفیومز میں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا پیشن ہے کہ جیسے آپ کے فادر وہ بزنس کو لے کے چل رہے تھے اسی کو آپ کو لے کے چل رہے ہیں، یا آپ کی اپنی ان پٹ کیا ہے اس میں، یا آپ کی کیا کوشش ہے اس میں؟ یعنی میرا خیال ہے ان کا پوچھنے کا سوال ہے کہ آپ کا بھی شوق ہے یا مطلب آپ کس کو کیری کر رہے ہیں؟ یہ صحیح. دیکھیے تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی لے آتے ہیں. سیکنڈ جنریشن ضرور ہے لیکن پروڈکشن جب سے سٹارٹ ہوئی ہے جب میں نے پڑھائی کے بعد فادر کی کمپنی کو جوائن کیا. ایکچولی میں نے اس سے پہلے 2-3 سال جاب بھی کی، اور جب میں نے فادر کی کمپنی کو جوائن کیا اس وقت کچھ سچویشن اس قسم کی تھی کہ ہم جن پروڈکٹس کی ڈسٹریبیوشن پاکستان میں کر رہے تھے وہ پروڈکٹس جو تھیں ان کے جو پرنسپل تھے جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے دے ور بیہیونگ ویری اسٹرینجلی، یعنی کہ ان کا پروڈکٹ چل چکا تھا، ڈسٹریبیوشن اچھی ہو رہی تھی. اب وہ ہماری اونرشپ تو تھی نہیں ان پروڈکٹس کی، وہ تو پرنسپل باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو دے بیہیوڈ ویری بیڈلی بیسیکلی. تو انہوں نے ڈسٹریبیوشن چینج کر دی، کم مارجن پہ کسی اور کو ڈسٹریبیوشن دے دی، ہمارے ہاتھ سے پروڈکٹ چلا گیا وغیرہ وغیرہ. تو پھر ایک دن تو نہیں مطلب کافی ڈسکشن کے بعد میں نے اور فادر نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں نا یہ باہر والوں کی غلامی سے نکلنا چاہیے. تو بیسیکلی جذبہ یہ تھا کہ ہم 47 میں تو آزاد ہو گئے تھے لیکن پریکٹیکلی آزاد فیل کر نہیں رہے اپنے آپ کو. تو وہ اس دن ہم نے اپنے آپ کو آزاد فیل کیا جب مینٹلی سوچا نا کہ یہ خود کرنا ہے ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ کیونکہ مارکیٹ کا ہمیں بڑا ایکسپیرینس تھا تو اور میرے سے بہت زیادہ میرے فادر کو تھا، اور 15 سال پہلے تو فادر جو تھے وہ پورے زور میں تھے. تو مطلب یہ کہ جب پروڈکٹ ہم نے ڈیولپ کیا تو شروع کے پروڈکٹس میں فادر کا بہت انپٹ تھا، اور پیکیجنگ کے حوالے سے پھر میں نے بہت ٹریولنگ کی ہے. تو یہ بھی مطلب آپ کہہ لیجئے کہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے، اور جتنے بھی پروڈکٹس پھر لیٹر آن آتے چلے گئے اس میں پھر سب نے مل کے محنت کی ہے. میرا بھی کافی انپٹ رہا ہے اس کے اندر. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ کافی عرصے تک تو جسے کہتے ہیں نا 2 مین جاب رہی ہے کہ میں اور میرے فادر مل کے پروڈکٹس ڈیولپ کرتے رہے ہیں. لیکن لیٹر آن پھر جیسے جیسے کمپنی تھوڑی بڑی ہوتی چلی گئی پھر ہم نے ٹیم ڈیولپ کرنا شروع کر دی. اب ماشاءاللہ 6-7 لوگ ہیں جو کہ مل کے کام کرتے ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور دیکھیے آگے بھی اس طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، شکریہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ.